غیبت کہتے کس چیز کو ہیں؟ غیبت ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ گندی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا تو یہ وہ گناہ ہیں جو دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمنت باللہ و بآیاتہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں روحانی بیماریوں کے سلسلے پر۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے کئی ساری بیماریوں پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے دل کی، ہماری زبان کی اور ہمارے لیے بہت وزنی ایک گندی بیماری کے بارے میں، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے کس چیز کو ہیں؟ غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت وہ بات ہے کہ جو آپ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی پیٹھ پیچھے کریں جو بات اس کو ناگوار گزرے، چہ جائے کہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات جو تیرے بھائی کو ناگوار گزرے اور تو اس کی پیٹھ پیچھے کرے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان ہے۔ تو غیبت ایک بڑی ہی گندی بیماری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ حجرات کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں کافی سارے عنوانات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جب ان عنوانات پر بات کریں گے تو اس کے ابتدائی عنوانوں پر ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں خاص طور پر مومنین کو متوجہ کر کے فرمایا۔ یاد رکھیے کہ مومن کو اس لیے خاص متوجہ کیا کہ اس طرح کی عادات مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ مومن کو ایسی حرکتیں اور ایسی گندی چیزیں زیب دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک خاص طور پر مومنین کو متوجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ اکثر گمان غلط ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، اور جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم غیبت نہ کرو کسی دوسرے کے ساتھ کسی کی بھی، یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی اس چیز کو پسند کرے گا، اس چیز کو محبوب رکھے گا؟ ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جو کہ مردار، مردہ ہو، فکرہتموہ، اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا فکرہتموہ، بس تم کراہت کرو گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کے عشق میں ڈوب جاؤ کہ ایسی حرکت مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں سے یہ بھی بات کہ اگر اب تک تم سے ہو گئی تو توبہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ پاک رحم والے ہیں، اللہ پاک رحیم و کریم ہیں۔ اگر یہ حرکت ہو گئی تو فوراً توبہ کرو۔ میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی خطبے میں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ گندی چیز ہے، زنا سے بھی زیادہ گندی چیز ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ تم کسی دوسرے کے سامنے وہ بات کرو جو تمہارے بھائی کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت اتنی غلیظ ترین بیماری ہے کہ یہ ہماری روحانی طبیعت کو جتنا برباد کرتی ہے،
ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث نظر سے گزری سنن ابی داؤد کی کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے لمبے لمبے ناخن ہیں اور وہ اپنا چہرہ نوچ رہا ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، جو اپنے بھائیوں کا مردہ گوشت کھاتے تھے، آج یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں کہ ان کے چہروں پر گوشت پوست باقی نہیں رہے گا کہ یہ اتنا اپنے آپ کو نوچیں گے۔ کتنی وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں ہیں غیبت کی، اور ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور اس کو اللہ معاف کرے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اتنی غلیظ بیماری ہے یہ۔ اور پھر جب ہم کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس پر توبہ کیسے کریں گے؟ جب ہم غیبت کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کمی کو بیان کرنے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو اس پہ توبہ کیسے کریں گے؟ اور بعض اوقات ہم بڑے چکے ہم لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیبت کو ہم بدل دیتے ہیں، اس کی تعبیر بدل دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاحی اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی نہیں کرنی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی کو پرکھنے کی، کسی کی زندگی کو کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کی، یا کسی کی کمی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی؟ میں اپنا جواب دہ ہوں، میں کسی اور کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہم ایک چیز کے اوپر توجہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک میں بات کرتا ہوں، اگر ہمیں کسی بھی معزز آدمی کی بابت یہ پتہ چلے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی غلط افیئر ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی غلط ترتیب ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ اس سے دعا کروائیں گے؟ نہیں۔ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں گے کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، برا ہے، فلاں ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم بڑی محبت سے بیٹھتے ہیں، جبکہ غیبت کرتے ہوئے تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیبت کرنے والا ہمارے ساتھ مل بیٹھے تو اس کو کہتے ہیں بیٹھو یار اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ یار گپ شپ لگانا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کی زندگی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ گپ شپ لگانا ہے تو اپنے بارے میں لگاؤ بھائی، کسی کے بارے میں کیوں لگا رہے ہو؟ ہاں البتہ کسی نقصان پہنچانے والے بندے کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا کہ اس بندے کی ایسی طبیعت ہے کہ اگر تم اس کے قریب ہوگے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں ڈسے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس چیز سے کسی دوسرے کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے، یہ البتہ ایک اصلاح ہے۔ باقی کمیاں کوتاہیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، ہر کسی میں ہوتی ہیں، تو اس کی کمی کوتاہی کو، اس کی غلطی کو، اس کے کسی عیب کو، اس کی کسی بات کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا جو اس کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے، چاہے اس میں وہ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال غیبت کا عنوان بہت طویل اور بڑا وسیع عنوان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک روایت ذکر کی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، لیکن ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے یا صوفیاء نے بھی اس کو غیبت کی نفرت ڈالنے کے اعتبار سے بیان کیا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو جاؤ قے کر کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے قے کی، تو قے میں ان سے یا تو خون کے لوتھڑے نکلے، خون نکلا، خون یا گوشت نکلا، دو طرح کی یہ باتیں آتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احیاء علوم الدین میں لکھا اس میں غالباً دونوں کا ذکر کیا۔ تو وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قے کی اور مجھے خون آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کسی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا تھا، یعنی تم نے کسی کی غیبت کی تھی؟ تو انہوں نے سوچا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل مجھ سے میرے بھائی کی غیبت ہو گئی۔ اب میں اور آپ ہم یہ بات سوچیں، یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اس کے نتیجے کو دیکھیے فقط کہ اللہ تو فرما رہے نا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میں اور آپ یہ بات سوچیں کہ ہم غیبت کرتے ہیں، ہماری طبیعت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہماری طبیعت پر ہرگز کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اس کو ایک لطیفے سے سمجھیے، حکیمانہ لطیفہ ہے، بہترین لطیفہ ہے، لطیفے سے سمجھیے۔ وہ ایک نہ کوئی پیر صاحب بنے ہوئے تھے، ایسے ہی کوئی ڈھکن پیر صاحب، جیسے ڈھکوسلے قسم کے پیر صاحب ہوتے ہیں، پیڑ صاحب ہوتے ہیں اصل میں۔ وہ پیر صاحب بنے ہوئے تھے تو وہ چوری کے بکرے کھاتے تھے،
تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی، اور خلافت دے اس کو کہا کہ تم بھی چوری کے بکرے کھاؤ۔ اس مرید نے پہلی مرتبہ جو چوری کا بکرا کھایا تو وہ رات کو جب سویا تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی، پیٹ اس کا جو ہے آوازیں آنے لگ گئی اس کے پیٹ سے۔ تو وہ اٹھا اور بھاگا، جا کے پیر صاحب کو کہا پیر صاحب کیا کھلا دیا، میرا تو پیٹ ہی جو ہے نا وہ آوازیں کر رہا ہے، میرے تو اتنا گڑ گڑ ہو رہی ہے، باں باں ہو رہی ہے میرے پیٹ میں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ادھر آؤ، قریب کیا اور اس کا کان اپنے پیٹ پہ لگایا، اور کان اس کا اپنے پیٹ پہ لگا کے کہنے لگے کہ یہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا یہاں سے اس لیے نہیں آ رہی کہ یہاں پورا ریوڑ بندھا ہوا ہے اور تیرے پاس ابھی اکیلا ہے، تو اس لیے وہ اندر گڑ گڑ کر رہا ہے۔ تو بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے قلب و جگر میں بھی غیبتوں کا، گناہوں کا ریوڑ بندھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں غیبت کی نحوست سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہمیں کینہ کی اور حسد کی اور بغض کی اور حب دنیا کی اور تکبر کی، ان چیزوں کی نحوست ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا تو یہ وہ گناہ ہیں جو دل کو کالا کر دیتے ہیں، جو دل کو جامد کر دیتے ہیں، جو دل کو اندھا کر دیتے ہیں، جو دل کو ظلمت کے گڑھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، کہ لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ یہ وہ گندی اور غلیظ بیماریاں ہیں جو ہمارے اوپر ایسی نحوست کی چادر اڑواتی ہیں کہ ہمیں اچھائی اور برائی بھول جاتی ہے۔ ہم بظاہر نماز پڑھتے ہیں، ہم بظاہر روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم بظاہر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن غیبتیں ہماری نمازوں کے اجر کو برباد کر دیتی ہیں، غیبت ہمارے روزے کے اجر کو برباد کر دیتی ہے، غیبت ہمارے حج کے، ہماری زکوٰۃ کے، ہمارے ہر نیک عمل کے جو نیکی ہے اور اس کا جو نور ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں یہ گناہ۔ لہٰذا خدارا ان گناہوں سے بچیے، غیبت کرنے سے بچیے، چغل خوری سے بچیے، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور تکبر، ان تمام چیزوں سے بچیے تاکہ ہماری زندگی پرسکون بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ اور یاد رکھیے کہ آج ہم اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی، ہم نے اس کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہ کیا، تو قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور میں تو اپنی طرف دیکھوں تو میرے پاس تو بھائی کوئی نیکی نہیں ہے اتنی کہ میں کسی کو دے سکوں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کی تمام تر نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہیں، آپ کی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، تو لہٰذا غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی کچھ عادات کو، کچھ چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک طوفان بدتمیزی شروع ہے، اور اس طوفان بدتمیزی میں سب اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، سب کے ہاتھ رنگین ہوتے ہیں۔ اور مجالس میں ہم لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر مجلس میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کسی کے متعلق بات کر رہے ہوں، ایک بندہ ایسا ہو جس کو واقعی اس بندے کے متعلق پتہ ہو اور وہ بات کر رہا ہو، تو باقی 3 لوگ ایویں ہی کود جاتے ہیں، ہاں میں نے بھی ایسا دیکھا تھا، ایسا دیکھا تھا، شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس میں نہیں پائی جا رہی تو آپ بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ ہے۔ اور یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرے تو اس کو فوراً چپ کروائیں کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی غیبت کرنے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غیبت سے بچا کیسے جائے۔ سب سے بہترین اور بڑی بات، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سید ہشام مغربی صاحب دامت برکاتہم، ترمذی شریف ہمیں پڑھا رہے تھے۔ جب غیبت کی بات آئی تو ہمارے استاد جی نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ انہیں فرمایا کہ کسی ایسے شخص کی تعریف بھی نہ کرو جس کے اندر کوئی کمی ہو اور تمہیں اس کے لیے لفظ لیکن، اگر، مگر استعمال کرنا پڑے۔ جیسے کوئی شخص تعریف کرے کہ بھی سعد بہت اچھا ہے، بڑا اچھا یوں ہے، فلاں ہے، لیکن نہ بس اب بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا کسی شخص کی اتنی زیادہ تعریفوں میں بھی مت پڑیے کہ اس کی تعریفیں ختم ہو جائیں اور لیکن کا لفظ آ جائے، کیونکہ یہ چیز فقط اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سوٹ کرتی ہے، صحابہ کو ہی سوٹ کرتی ہے کہ ان کی تعریفات کو بیان کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو بس اتنا ہی رکھا جائے جتنے وہ ہیں۔ آخری بات عرض کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں ہم
یاد رکھیے کہ غیبت زبان کو گندا کرتی ہے، دل کو مرجھا دیتی ہے، دل کو ظلمت کے اندر لے جاتی ہے۔ لہٰذا بچیے اللہ کی ناراضگی سے، بچیے اللہ کی ناراضگی سے، اور غیبت جیسے گندے گناہ کو چھوڑیے اور اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بچیے، اور قیامت کے دن جہنم میں کے داخلے سے بچیے، اور اپنے چہروں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچنے سے بچیے، اور مفلسی اختیار مت کیجیے دنیا اور آخرت کے لیے۔ محبت کیجیے، محبت بانٹیے، اچھا بولیے، اچھے رہیے، اسی کے اندر زندگی ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔